بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ بیل آئیکن کو دبانے کا بہت جو فائدہ ہے وہ آپ کو جائے گا کہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی، جب بھی کوئی نیا ٹاپک ریڈی ہوگا، اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی، تو وہ آپ کو بیل آئیکن کے تھرو معلوم ہو جائے گا کہ آج کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے آج ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ پڑھائی پر توجہ کیسے مرکوز کی جائے، ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ آن آر اسٹڈیز۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو میرا خیال میں تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اگر نہیں تو 90%، مے بی مور دین 90% کے ساتھ لازمی ہوگا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے نیند آتی ہے، میں بوریت فیل کرتا ہوں، میں ٹاپک یاد کر لیتا ہوں، مجھے بھول جاتا ہے، میں جب جیسے ہی پڑھنے بیٹھتا ہوں مجھے بہت سی اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ جی ویورز، یہ ایشو میں نے جیسے ابھی بات کی کہ مور دین 90% اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم کنسنٹریشن نہیں کر پاتے، ہم اپنے اسٹڈیز کے اوپر پراپر فوکس نہیں کر پاتے۔ پیرنٹس کہہ دیتے ہیں جسٹ کانسنٹریٹ آن یور اسٹڈیز، ٹیچر کہتے ہیں کہ جسٹ فوکس آن یور اسٹڈیز، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہم اس کے اوپر کیسے فوکس کریں۔ ایک ایگزامپل ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے ڈرائیونگ سیکھی۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، میں نے ایک دن کمپیریزن کیا اور وہ کمپیریزن آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں کہ جب ہم ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہوتے، ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت ویوز ہیں، ماؤنٹنز ہیں، جیسے مطلب موٹر وے لے لیجئے، کچھ ایسے ہائی ویز ہیں جو بہت خوبصورت ماشاءاللہ ان کا سفر ہے۔ اب تھوڑا ٹائم تو اس کو انجوائے کریں گے، بہت امیوز ہوں گے اس خوبصورت اس کے جو روڈ سائڈ درخت ہیں یا ویو ہے اس کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر پر کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یا گود میں پڑے ہوئے موبائل کا خیال آئے گا، تو آپ اس کو لے لیں گے، موبائل یوز کریں گے، کوئی کال آ جائے گی پھر اس کو رکھ دیں گے، پھر کچھ اور سوچیں گے۔ مطلب آپ کا جو مائنڈ ہے، یہ یاد رکھے گا، جو ہمارا دماغ ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ جیسے پانی ندی میں ٹریول کرتا ہے نا، کہ ابھی یہ جو پانی ہے یہ یہاں پہ ہے، تھوڑی دیر ٹریول کر کے آگے ہے، پھر آگے ہے، پھر آگے، کیونکہ پانی کا ریلے کی طرح اسی طرح ہمارے دماغ میں جو سوچیں ہیں ان کا بہاؤ چلتا رہتا ہے۔ یعنی کہ ہم کسی بھی وقت جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچنا نہیں چھوڑتے، چیزیں بدلتی ہیں، سوچیں بدلتی ہیں، لیکن سوچتے لازمی ہیں۔ یہ ہماری برین کی اسی طرح ایک نیچر ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے برین کو ٹرینڈ کر لیا ہے کہ وہ جب جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم سب چونکہ مسلمان ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نماز ہم کیا پڑھتے ہیں، آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کیجئے، بہت سے لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ نماز چونکہ ہمیں یاد ہے، اس لیے ہمیں اس کو فوکس نہیں کرنا پڑتا، ہم روٹین میں ایک پریکٹس کرتے ہیں، ہم رکوع سجود اور قیام تمام چیزیں ادا کر دیتے ہیں اور بس ٹھیک ہے جی ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ ہماری نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ہم پوری نماز میں ہمارا دماغ ادھر سے ادھر، رائٹ لیفٹ گھومتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب جیسے میں نے ٹریولنگ کی بات کی، اب آپ اٹھ کر پچھلی سیٹ سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں، وہی ڈسٹریکشنز ہیں، وہی چیزیں آپ کو جو پہلے آپ کے برین میں چل رہی تھیں، چلنی چاہیے تھیں، لیکن جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن یا آپ کا جو فوکس ہے اب کس چیز پر ہے؟ آپ کی روڈ پر ہے، آپ کے ہاتھوں میں جو گاڑی کا کنٹرول ہے اس کے اوپر ہے، اور آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ پراپر روڈ کے اوپر ہے۔ آپ کے برین کو اس لمحے پتہ ہے کہ اگر میری سوچیں اسی طرح تھرل پیدا کرتی رہیں اور ریزز کی صورت میں آتی جاتی رہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔
آپ کے برین کو یہ بات پتہ ہے. تو کیا کرتا ہے آپ کا برین کہ وہ ادھر سے ادھر ڈسٹریکٹ نہیں کرتا اور پراپر اس روڈ کے اوپر آپ کا فوکس رہتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کے پاس آپ کا موبائل فون موجود ہے. مطلب فوکس اور کنسنٹریشن کا یہ عالم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد نہ رہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. جب آپ سو کر اٹھیں تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ آئی ایم دا لیڈر، آئی ایم دا ڈرائیونگ آف مائی سیلف. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں. کئی دفعہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن جب ہم خود سے بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ برین اس چیز کو رجسٹر کرتا ہے. آپ کچھ دن یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں آپ خود کو ڈرائیو کر رہے ہیں. یہ چیز آپ کی لائف میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آئے گی. ایک چیز اور چھوٹی سی ٹپ ہے کنسنٹریشن کے حوالے سے کہ آپ اپنے روم میں جہاں پر بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں آپ اپنے ساتھ موبائل، لیپ ٹاپ یا کوئی ایسی ڈیوائس نہیں لے کر جائیں. آپ نے کوئی آرٹ نوٹ ٹیکسٹ بکس بھی نہیں رکھنی. آپ ریلیکس انداز میں بیٹھیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے کچھ کھانا ہے آپ کھا کر جائیے. آپ نے واش روم جانا ہے تو ہو کر آئیے. آپ نے کوئی کسی کو امپورٹنٹ کال کرنی ہے تو وہ پہلے کر لیجئے. یعنی کہ جو آپ نے 10 منٹس کا ایک سلاٹ دینا ہے یا جو وہ چنکس میں ایک پریکٹس کرنی ہے تو وہ آپ کی مکمل ہونی چاہیے. اس میں پھر ڈسٹریکشن نہیں ہو. فزیکلی آپ وہاں پہ موجود ہوں گے تو مینٹلی طور پر آپ فوکس کر پائیں گے. جی تو ویئرز بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اپنے پاس بک رکھنی، صرف ایک ٹیکسٹ بک رکھنی ہے وہ جو آپ کو سبجیکٹ پسند ہے اس کا وہ بے شک ٹاپک لے لیجئے جو آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے. آپ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھیں گے، سنگل ٹیکسٹ بک رکھیں گے، اپنے فیوریٹ کلرز کے بال پوائنٹس لکھ رکھیں اور ایک شیٹ رکھ لیں. ایکسٹرا شیٹ رکھنے کا مقصد ہے کہ اس کے اوپر آپ بے شک لکھ دیجئے کہ ڈسٹریکشن شیٹ. یعنی کہ جب آپ ایکٹیولی اپنی نوٹ بک اوپن کی، اپنا فیوریٹ ٹاپک اوپن کیا لیکن اس سے پہلے 10 منٹ کا ریمائنڈر لگوا دیا کہ آپ نے 10 منٹ بعد آپ کو ریمائنڈ کر دے گا. اب آپ نے ایکٹیولی اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد بلکہ تھوڑا سا اگر لاؤڈ بھی پڑھ لیجئے تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے جسٹ آپ اس کو آنکھیں نہیں ریڈ کر رہی بلکہ آپ کے لپس کی موومنٹ سے آپ کے کانوں تک جب آواز آئے گی تو ایٹ اے ٹائم 3 سینسیشنز انوالو ہوں گی اور وہ چیز آپ زیادہ بہتر طریقے سے رجسٹر مائنڈ میں کر پائیں گے. یعنی کہ لرننگ پراپر ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو لاؤڈلی جب پڑھیں تو ایکٹیولی چونکہ پڑھ رہے ہیں، لاؤڈلی پڑھ رہے ہیں، جو پوائنٹس آپ کو یاد ہوں بک تھوڑی دیر بعد بند کیجئے، ریمائنڈ کیجئے، خود سے کوسچنز کیجئے. ہاں ایک چیز اور کیجئے کہ جو ڈسٹریکشن پیج آپ کے سائٹ پہ پڑا ہے جب بھی اس کے دوران آپ کو کچھ یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی امپورٹنٹ کال کرنی ہے، کسی کو کوئی رپلائی کرنا ہے، کچھ مارکیٹ سے منگوانا ہے یا نیکسٹ ڈے آپ کی کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی ٹیسٹ، مطلب کچھ ایسا جو ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسٹریکٹ اس وقت کر رہی ہے آپ نے اس پیج کے اوپر وہ لکھ لینا ہے. 10 منٹس پورے ہوتے ہیں، آپ نے بک رکھنی، نوٹ بک رکھیں اور اس کے اوپر ڈسٹریکشن پیج رکھیں اور آپ روم سے باہر آ جائیں. یہ آپ کا پریکٹس ہے. یعنی کہ اس کا کیا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں یا آپ کچھ دن کریں گے، کچھ دن آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا آ جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کی ڈیوائسز آؤٹ آف دا روم ہونی چاہیے یا لاک ہونی چاہیے یا آپ کو سوئچ آف کرنے چاہیے. یعنی کہ آپ کی اسٹڈیز کے دوران وہ کوئی بھی ڈیوائس آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گی. کیونکہ جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ جو ہم نے 40 منٹ کی پڑھائی کرنی ہے وہ شاید 80 منٹ تو جسٹ ہم موبائل یوز کر لیں. اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے میڈیٹیشن. پلیز ٹینشن مت لیں. میڈیٹیشن ہم کسی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک پریکٹس ہے نا، ایک ایکسرسائز ہے جسٹ ٹو کنسنٹریٹ. جیسے میں نے نماز کی بات کی، بیسٹ وے ہے کہ آپ 5 وقت جب اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو پکڑ کے، جیسے یوگین کرتے ہیں نا کہ پکڑ کے اپنی برین کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے صرف فرض میں ہی بے شک آپ کنسنٹریٹ کرنا شروع کریں. آپ بلیو کریں گے کہ آپ اس کے بعد کنسنٹریشن یا فوکس کرنا آپ کی ہیبٹ بن جائے گی.
میڈیٹیشن کی جیسے بات ہو رہی تو بیسٹ وے نماز کا میں نے بتایا. اس کے بعد اگر آپ پانی کا گلاس پی رہے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، جوس پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، پی تو وہ ادھر رہے ہوتی ہیں، نظریں ہماری اسکرین پہ ہوتی ہیں. فیملی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، نظریں ہماری ان پہ ہیں، کان ان پہ ہیں اور نظریں موبائل پہ لگی ہوئی ہیں. کھانا کھا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ پریکٹس ہوئی ہوئی ہے تو بس نوالا توڑا لگایا اور کھا لیا. نظریں تو اسکرین پہ ہیں یا موبائل پہ. تو یہ وہ بیسیکلی پریکٹسز ہیں کہ جس وقت جو کام کر رہے ہیں، کچھ دن پریکٹس کیجئے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو اپنے دماغ کو کھینچ کے اس وقت اپنے کنٹرول میں رکھیے. کیوں کنٹرول میں رکھیے؟ بیکاز یو آر دا ڈرائیور آف یور باڈی. یو آر the driver of your body. Just realize this thing. آپ اپنی باڈی کے جب ڈرائیور ہیں تو آپ کی باڈی آپ کے انڈر کنٹرول ہونی چاہیے نا. یہ کیا کہ جس سوچ کی مرضی ہوگی وہ آپ کے برین میں آ جائے گی. تو اس کے ساتھ نماز والی میڈیٹیشن ہو گئی. کھانا کھائیں گے تو کھانے کے دوران موبائل رکھ دیں. کچھ اگر پی رہے ہیں، فیملی میں بیٹھے ہیں، یعنی کہ جو بھی کام کریں آپ کی کنسنٹریشن اس چیز پر ہونی چاہیے. ایک چیز اور، واک کر رہے ہیں اس میں دوران بھی ہیڈ فونز لگے ہیں، موبائلز ہاتھ میں ہیں، کنسنٹریشن کہیں اور ہے، قدم تو صرف وہ واک کر رہے ہیں نہیں. آپ وہ جو ایموشنز ہیں ان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیے اور بہتر طریقے سے اپنی واک کو وہ جو ٹائم ہے اس کو یوٹیلائز کیجئے. اور اس ٹائم کو جب آپ اپنے کنٹرول میں رہ کر یوٹیلائز کریں گے، اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک بلک میں جو آکسیجن جا رہی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے فیل کریں گے، آپ فریش فیل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ واک کر کے آ رہے ہیں، اتنی خوبصورت چیزوں کو آپ دیکھ کر آ رہے ہیں، آپ کا مائنڈ فریش ہے. تو لیکن مائنڈ فریش نہیں رہا نا، کیونکہ آپ نے تو لگاتار وہ جو 40 50 یا 30 منٹ کی جو واک کی اس میں آپ کا جو کان ہے وہ کہیں اور لگے رہے ہیں، دھیان ہے وہ کہیں اور رہا ہے. تو اسی طرح اپنے آپ کو پیشنیٹ کیجیے. جب پیشن ہوگا، اسٹڈیز کا پیشن ہوگا، کسی کام کو کرنے کا پیشن ہوگا تو بہتر طریقے سے آپ اس کام کو کر سکیں گے. جیسے کچھ ریوارڈز رکھ لیجئے. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ہر چیپٹر کے اینڈ پہ نا اسٹوڈنٹ نے ایک چاکلیٹ رکھی ہوتی تھی فیوریٹ، کہ جب وہ چیپٹر ختم ہو جائے گا تو وہ ملیے ریوارڈ ہے. بالکل ظاہر ہے ریوارڈ ہے. جو ریوارڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو بیسیکلی اس چیز کے ساتھ کنڈیشن کر دیتے ہیں، پریپیئر کر دیتے ہیں کہ آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کریں گے. اس کے بعد سب سے اہم بات، کنسنٹریشن کا جو فائدہ ہے وہ آپ 24 آورز میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں، 24 آورز میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں آپ ان کو بہتر طریقے سے کر پائیں گے. اب بہت سی خواتین، میں اسٹوڈنٹس کے علاوہ اگر بات کروں، بہت سی خواتین کی عادت ہے کہ ایٹ اے ٹائم 2 سے 3 کام اکٹھے کرتی ہیں. پریسنگ کر رہی ہیں، کوکنگ کر رہی ہیں، اس کے ساتھ شاید لانڈری بھی کر رہی ہوں گی. ملٹی ٹاسکنگ، اور دے آر ہیپی ٹو بی اے ملٹی ٹاسکر، ویری گڈ. لیکن کنسنٹریشن لیول شیک ہو جائے گا. یہ ہماری برین کی ہیبٹ بن جائے گی کہ ہم کر کچھ رہے ہوتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں پہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے مشکل فینومینا اس وقت ہمارے لیے بن جاتا ہے. اس کے بعد کوشش کیجئے کہ جب صبح اٹھتے ہیں اپنے آپ کو ایک ٹاسک دیجئے کہ آج میں نے یہ چیزیں کور اپ کرنی ہیں یا فلاں ٹاپکس کو کور کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ خود کو ٹاسک دیں گے اور اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ریوارڈ دیں گے، ریوارڈ جیسے لائک چاکلیٹ کی بات کی، ریوارڈ یہ کہ آپ اپنی کسی فرینڈ کو کال کر لیجئے، ریوارڈ یہ کہ آپ تھوڑا ٹائم میوزک سن لیجئے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جب خود کو ٹاسک دیا تو ظاہر ہے آپ کی وہ اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے. آپ نے خود کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی وہ بھی تو پوری کرنی ہے نا.
اور اس کے بعد اس کمٹمنٹ کے بعد آپ کو یہ لگے کہ ہاں آج مجھے یہ کمٹمنٹ پوری کرنی، اور شام میں جب آپ ریلیکس ہوں تو آپ وہ تمام دن کی جو کمٹمنٹس خود سے کی ہوئی تھیں ان کا تجزیہ کیجیے، ان کو انالائز کیجیے۔ اس انالائز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو شام میں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کون سی کمٹمنٹس کو اچھے سے پورا کیا یا کون سی کمٹمنٹس کو آپ پورا نہیں کر پائے۔ جب جن کمٹمنٹس کو آپ پورا نہیں کر پائے تو اس کا کیا ہے، نیکسٹ ڈے اپنے آپ سے پرومس کیجئے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ کسی کے سامنے تو جواب دہ نہیں ہیں، لیکن اپنی ذات کے سامنے خود کو اس بات میں ضرور جواب دے رکھیے، تاکہ آپ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کیجئے۔ اور پورا کیسے کریں گے؟ جب تک آپ اس کام کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، اس کو پراپر فوکس نہیں کریں گے، آپ وہ کمٹمنٹ فلفل نہیں کر سکتے۔ ایک چیز اور، جیسے ہم نے وہ پریکٹس کی تھی 10 منٹس کی سلاٹس میں پریکٹس کی۔ نمبر 1 تھنگ، اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ 30-40 منٹس آپ اس چیز کو اسٹڈی کر چکے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بور ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے مت بٹھائیں، کیونکہ تھوڑا سا برین کو ریفریش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ جب دیکھیں، ٹائم باؤنڈ مت ہوں، لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ تھک چکے ہیں تو آپ بک بند کیجئے، باہر نکل آئیے، فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیجئے، کچھ کھانا پینا ہے تو کھا پی لیجئے، کوئی کسی کو کال کرنی ہے تو کال کر لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو بورنگ فیز آپ کی اس میں سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے بورنگ فیز میں یہ ہے کہ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے، تو آپ اس کو تھوڑا سا بریک کر دیجئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئیے، پھر اپنا ڈیفرنٹ کوئی سبجیکٹ سٹارٹ کیجئے، تاکہ آپ کی وہ بوریت ختم ہوتی رہے۔ کیونکہ سارا دن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم سارا دن ایک ہی کام نہیں کر سکتے، بور ہو جاتا ہے نا۔ جیسے اگر ہم ٹائم ٹیبل اچھی چیز ہے، لیکن ٹائم ٹیبل میں خود کو یہ مت باؤنڈ کیجئے کہ فلاں وقت پر مجھے فلاں سبجیکٹ پڑھنا ہے، نو، آپ جسٹ یہ کیجئے کہ اتنا ٹائم مجھے اسٹڈی کرنی ہے، اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے۔ اب اس اسٹڈی میں ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا میتھس کا موڈ بن رہا ہے، اب جب میتھس کا موڈ بن رہا ہے تو میتھس کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا موڈ بایو پڑھنے کا بن رہا ہے، آپ بایو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح جس چیز کا موڈ ہے آپ اس چیز کو اسٹڈی کیجیے۔ رہ گئے آپ کے جو ٹیسٹ یا یہ چیزیں ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ پریکٹس کریں گے، اور سب سے بڑی چیز جو نماز والی میں نے آپ کو بتائی کہ اس دوران ہماری کنسنٹریشن سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے، ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے جو کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی عموماً بہت سی بتائی جاتی ہیں، ٹپس بتائی جاتی ہیں، سب کہ جی آپ کو ترجمہ آنا چاہیے نماز کا، آپ بہتر طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ تو سیم یہی چیز ہے کہ جس چیز کو آپ اس کو ہم باقی سبجیکٹس کے ساتھ بھی اگر ریلیٹ کریں کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ اس کے میننگز کو سمجھ رہے ہیں، آپ سٹوری پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے آپ کچھ فزکس کا پڑھ رہے ہیں تو ڈائیگرام کو نوٹ کیجئے، غور کیجئے، بایو پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری کے نیومیریکلز کو دیکھیے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ڈائیگرام آپ کے سامنے ہوگی آپ اس کو ریلیٹ کر کے پڑھ رہے ہوں گے، کوئی تھیری پڑھ رہے ہیں تو تھیری کے ساتھ جو ایگزامپلز کوٹ کیے ہوئے ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا، اور آپ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے میمورائز بھی کر لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ پراپر آپ فوکس کر کے اس چیز کو اسٹڈی کریں گے۔ تو میں سم اپ ان چیزوں کو اسی طرح کرتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ساتھ اسی طرح لے کر چلیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو میڈیٹیشن کی عادت ڈالیے، پھر ڈسٹریکشن شیٹ مسٹ اپنے ساتھ رکھیے کہ جب بھی ڈسٹریکشن جو بھی فیل ہو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ نمبر 3 چیز کہ جب بور فیل ہونا ہو تو اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، لیکن پھر وہی بات
کہ اپنے آپ کو وہ تمام ایکسرسائزز کیجئے جو آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچا سکتی ہیں، اور ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی جو نمبر پہ چیز ہے وہ موبائل اور آپ کی جو مختلف ڈیوائسز ہیں انہیں روم سے باہر رکھ کر یا آف کر کر اسٹڈی کیجئے۔ یقیناً یہ آج کی جو تمام ڈسکشن ہے وہ بہت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی، اسے ایک پریکٹس کیجئے، مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے، مجھے انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔